السلام علیکم، میں ہوں محمد شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں الف آواز۔ ناظرین، آپ میں سے بیشتر لوگوں نے چور کے داڑھی میں تنکے والی کہاوت تو سنی ہوگی۔ جن لوگوں نے نہیں سنی ان کے لیے دہرائی دیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک جگہ چوری ہو جاتی ہے، تمام مشکوک افراد کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ تمام افراد خود کو بے گناہ بتاتے ہیں۔ اسی دوران ایک وزیر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، چور کی داڑھی میں تنکا۔ جیسے ہی وزیر یہ بات کرتا ہے، چور فوراً اپنی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال گزشتہ دن دیکھنے میں آئی جب فلم سٹار شان نے اپنے ایک ٹویٹ میں صلاح الدین ایوبی کا قول نقل کیا کہ دشمن سے پہلے غداروں کو مارو۔ اس ٹویٹ کے بعد موم بتی بریگیڈ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ان کے سرپرست اعلیٰ BBC اردو نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے پورا مضمون شائع کر ڈالا، جس میں شان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس مضمون میں بعض ٹویٹر صارفین کی ٹویٹ کو بھی نقل کیا گیا ہے جن میں شان پر تنقید کی گئی یا پھر ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ایسی کوئی ٹویٹ بھی نقل نہیں کی گئی جس میں شان کی اس ٹویٹ کی تائید کی گئی ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو صرف وہی ٹویٹ نظر آتی ہیں جو ان کے نظریے کی تائید کرتی ہوں، اور پھر ان گمنام ٹویٹس کرنے والوں کی بات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ پورے پاکستان یا کم از کم آدھے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوں۔ ایک نام نہاد سماجی حقوق پر کام کرنے والی خاتون کے حوالے سے نام لے کر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شان کی یہ ٹویٹ کھلے عام تشدد کو دعوت دینے جیسا ہے اور فنکاروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ شان کو لولی ووڈ والا شان کہہ کے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہی شان اسلام وفاق یا فوج کے خلاف لکھتا تو پاکستان کے معروف اداکار شان شاہد کہہ کے ذکر کیا جاتا، اور اگر کوئی اس ٹویٹ پر اعتراض کرتا تو انہی نام نہاد غیر جانبدار BBC لندن اور ان کے آزاد خیال خواریوں کی طرف سے یہ آزادی رائے پہ قدغن سے تعبیر کیا جاتا اور اعتراض کرنے والوں پہ چڑھائی کر دی جاتی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شان نے اپنی اس ٹویٹ میں اشارتاً بھی کسی طبقے یا گروہ کا ذکر نہیں کیا، مگر لبرل بریگیڈ نے اس ساری بات کو منظور پشتین کے تناظر میں اپنے اوپر لیا ہے اور انہیں اپنا کردار اچھی طرح معلوم ہے۔ جب بھی وطن عزیز میں کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لاپتہ ہونے پر یہ واویلا مچا رہے ہیں وہ لوگ ان کے ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہی موم بتی بریگیڈ شور مچاتی تھی، پکڑ لو، مار دو، کچل دو، اور اب یہ لوگ پچ کی دوسری طرف کھیل رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ماورائے عقل یا ماورائے قانون ہو۔ اگر شان کسی مخصوص طبقے کے لیے کہتے تو اعتراض کیا جا سکتا تھا، مگر برا لگنے والوں کو اس لیے برا لگا کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔